قرآن مجید میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، لیکن جو لوگ ان کو اپنی ماں نہ مانیں بلکہ ان پر صبر کریں، ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ لعنتی ہیں جی ایسے لوگ جو بھی یہ کر رہے ہیں۔ باقی اگر آپ کا اشارہ اہل تشیع کی طرف ہے جو آپ نے بریکٹ میں لکھا، تو شیعہ تو وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو امہات المومنین کا احترام نہ کرے۔ یہ تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ اہل سنت جن کو مقدسات سمجھتے ہیں ان کی توہین کرنا حرام ہے، اور اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی امہات المومنین کا ذکر کیا ہے۔ امہات المومنین کے اوپر کوئی بھی ان کو کافر نہیں مانتا، نہ ان پہ کوئی لعنت کا قائل ہے۔ رہ گیا وہ یاسر الحبیب جو غالی رافضی ہے، وہ تو امام خمینی کو بھی کافر سمجھتا ہے۔ جو اتنے غالی ہیں کہ وہ اپنے شیعہ اماموں کو بھی کافر کہیں اپنے اس فرقے کے اندر، تو ان لوگوں کو آپ اس حوالے سے پیش نہ کریں۔ آپ ان علماء کی بات کریں جو علماء ان کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان میں سے کون ہے جو امہات المومنین کی توہین کرتا ہے۔ ذاکرین نے بھی اگر کوئی کبھی روڈ لینگویج یوز کی ہے تو وہ ان کی اپنی ذاتی لینگویج ہے، ورنہ شیعہ میں بھی جو ذمہ دار علماء ہیں وہ قطعاً امہات المومنین کی توہین نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ امہات المومنین کو رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے، اور کیسے انکار؟ قرآن میں آیا کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، لیکن امت کی ماں ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کی بیویوں کو معصوم مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم ان کا احترام کریں گے رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قرآن میں تو یہاں تک آیا ہے، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب ہوگا۔ اب یہ اتنے سخت الفاظ اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ہم نے تو نبی علیہ السلام کی ہر چیز کا احترام کرنا ہے۔ بخاری میں ایک تابعی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں ان کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ ہماری مائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ کے والے سے سلام اللہ علیہا جو جنگ جمل کا مسئلہ ہوا ہے وہ بھی ایک واقعہ تھا۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ اس پر خود شرمندہ تھی، سیدنا علی نے انہیں احترام کے ساتھ رخصت کیا، بلکہ سیدہ عائشہ کی جان بخشی ہی حضرت علی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حضرت علی کے ساتھی حضرت علی سے اجازت مانگ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا اس بڑے اونٹ کو گرا دیں جس پہ حضرت عائشہ سوار ہیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے باقی فوجیوں کی ہمت تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ لیڈ کر رہی تھی نا ہم عائشہ جنگ جمل میں، تو سیدنا علی نے آخری درجے تک اس کو اوائڈ کیا، اور جب بالکل فتنہ جنگ کا بڑھ گیا اور وہ اونٹنی کے اس اونٹ کے پاؤں کاٹے گئے، تو جب ہودج نیچے آیا تو سیدنا علی نے احترام کے ساتھ سیدہ عائشہ کو ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ، جو حضرت علی نے جن کی پرورش کی تھی، کیونکہ محمد بن ابی بکر کی والدہ اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت علی نے شادی کر لی تھی جب حضرت ابو بکر کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے ساتھ ان کو روانہ کیا اور کہا تو اب بھی میری ماں ہے، تیرا احترام اپنی جگہ۔ لیکن یہ جو معاملہ ہوا اس پہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی۔ جنگ جمل پہ میری ویڈیو دیکھ لیں آپ، میں نے ساری احادیث ایک جگہ جمع کی ہیں، تو وہ احترام اپنی جگہ ہے۔ تو اس کے اوپر میری پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ تو جو توہین کرنا ہے، میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں، لوگ مسلمان ہو کے رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، آپ صرف ایک فرقے کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ جس طرح ختم نبوت کے مسئلے میں صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، کیا چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ کا دفاع کرنا، اسے پرنٹ کرنا، اس کے حق میں مناظرے کرنا، یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے یہی جذبات بریلوی اور دیوبندیوں کے لیے ہوتے ہیں جو قادیانیوں کے لیے ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ہم جذبات کی رو میں بہہ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے شیعہ اگر امہات المومنین کی توہین کر رہے ہیں تو سنی تو رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔
ہم انہیں حدیث دکھاتے ہیں بلکہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے تو کہا تھا کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو۔ آپ لاکھ کہتے رہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے نہیں ماننا۔ آپ بے شک ہمیں بتاؤ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہم نے نہیں ماننا۔ آپ حدیث نبی کی بتاؤ، ہم نہیں مانیں گے۔ تو توہین تو ہر جگہ موجود ہے۔ اب نکالنا کیا ہے اس میں سے؟ اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کے لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ ہمارے لوگ جذبات کی بنیاد پر کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ جسے بچپن سے یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر نے فاطمہ کو شہید کیا، نعوذ باللہ، تو اس نے بڑے ہو کے حضرت عمر کو گالی ہی نکالنی ہے نا۔ اگر آپ واقعی حضرت عمر کے ساتھ مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی توہین نہ کریں، تو پہلے شیعہ کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں کہ آپ کو ایک جھوٹی بات کا اسیر بنا کے یہ فرقہ واریت پھیلائی گئی ہے۔ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے۔ انہیں یہ پورا مقدمہ سمجھائیں، انہیں علمی طور پر پہلے قائل کریں، اور اگر وہ علمی طور پر قائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ قرآن نے ہمیں کہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل سے واسطہ پڑے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ میرے پاس بھی اگر کوئی آتا ہے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کوئی بھی، میں اپنی رائے رکھتا ہوں اس کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اگر وہ کہتا ہے یہ لکھا تو ہوا ہے لیکن، میں نا لیکن جڑی ہے نا باہر جا کے پائی، لیکن کے بعد اگر قرآن حدیث ہے تو ضرور